ابھی آپ کو بتائیں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ مرکزی بینک کے پاس صرف 3 ارب 68 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ ڈالر 20 دنوں کے امپورٹ بل کے لیے بھی ناکافی۔ پاکستان کو جون 2023 تک 12 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ 3 ارب ڈالر جنیوا کانفرنس کے تحت ملنے کا امکان۔ عالمی بینک ADB سمیت کمرشل قرضوں کی واپسی کے لیے 9 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہوگا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر گزشتہ 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 10 سال کی کم ترین سطح پر۔ 5 ارب ڈالر کمرشل بینکوں کے پاس، مرکزی بینک کے پاس صرف 3 ارب 68 کروڑ ڈالر باقی۔ جون تک 12 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کا امتحان بھی درپیش۔ کمرشل بینکوں سعودی عرب اور UAE کی سیف ڈپازٹ نکال دیں تو حکومت کے پاس نہ صرف امپورٹ بل کے پیسے نہیں ہیں بلکہ ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے 14 ارب ڈالر سے زائد کا شارٹ فال بھی ہے۔ زر مبادلہ کے موجودہ ذخائر بھی آئے روز تیزی سے گر رہے ہیں۔ چائنیز کمرشل بینکوں کو آئندہ ماہ 30 کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں، جس کے بعد زر مبادلہ ذخائر 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک رہ جائیں گے۔ جون 2023 تک 12 ارب ڈالر کی ادائیگیاں بھی باقی ہیں۔ 3 ارب ڈالر جنیوا کانفرنس کے تحت ملنے کا امکان ہے، لیکن عالمی بینک ADB سمیت کمرشل قرضوں کی واپسی کے لیے 9 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈالر کی شدید کمی کے باعث نوبت یہ آ چکی ہے کہ ادویات کے خام مال سمیت بڑی صنعتوں کی LCs نہیں کھل رہی۔ دستاویز کے مطابق ایک ماہ کی اوسط ملکی درآمدات 5.5 ارب ڈالر تک ہیں۔ دوسری جانب ترسیلات زر میں جولائی سے دسمبر تک گزشتہ سال کی نسبت 11% کمی ہوئی، جو 14 ارب 5 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ڈالر کا انفلو ہوگا تو آپ اس کی ریٹ کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ڈالر کوئی لوکل کرنسی تو ہے نہیں کہ آپ اس کو پرنٹ کر سکیں، نہ آپ اس کی قیمت کو مصنوعی طور پہ سہارا دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس ذخائر میں موجود نہیں تو لہٰذا پاکستان کے چونکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے، اسی وجہ سے جو روپے کی قدر ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے IMF پروگرام ناگزیر ہے، جس کے بعد دیگر مالیاتی اداروں سے بھی ڈالر انفلو بڑھنے کا امکان ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے بٹ ٹو گو ٹو دی IMF، ریوائیو دی IMF پروگرام، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنا اس سے پاکستان کو تباہی اور کروا سکتے ہو کروا دو، تو وہ اتنے سخت قسم کے شرائط رکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ IMF کو راضی کرنے کے لیے حکومت منی بجٹ بھی لا رہی ہے، جس میں 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لگیں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے گرتے ذخائر کو بچانے کے لیے IMF کی سخت مگر حقیقت پسندانہ شرائط ماننا ہوں گی، لیکن ان شرائط کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ملک میں جاری سیاسی لڑائی ہے۔ کیمرہ مین خالد گردیزی کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد۔